www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر صرف اپنی رضا کی خاطر مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دولت کتنی قیمتی ہے اس کا پتہ تو مرنے کے بعد ہی چلے گا، اس لیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں بے قیمت ہو گئی ہیں. دینی مجالس، علماء بزرگوں کی ملاقات و زیارت، مشائخ کی صحبت، ذکر و تسبیح، مسجد میں وقت گزارنا، اعتکاف، کسی کا حافظ قرآن ہو جانا بے قیمت. ٹھیک ہے، از اول تا آخر قرآن یاد کر لیا، جلسہ ہو جائے گا، دعوت کھا لیں گے. اس کا بچہ عالم ہو گیا، ماشاءاللہ عالم ہو گیا، ختم ہو گئی بات. مفتی ہو گیا، عالم ہو گیا، کوئی خاص چرچا نہیں ہوگا گاؤں میں، لیکن بی اے ہی کر لیا،
MA کر لیا, PhD کا رسالہ لکھا, خوب چرچا ہوگا. تو یہ اللہ تعالی شانہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی, آنے کی اجازت دی. اس کا گھر ہے, بغیر اس کی اجازت کے ہم کیسے آتے؟ آنے کی صرف اجازت نہیں, احترام سے بلایا ہمیں, حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, آؤ. پھر اس کے سامنے جھکنے کی سعادت نصیب فرمائی. پیشانی کو اس کے دربار میں زمین پہ رکھ کر اپنی نیاز مندی کے اظہار کی ہمیں سعادت عطا فرمائی. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتا ہے. اس لیے کہ انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں, ان ظاہری اعضاء میں یہ جو اوپر کا حصہ ہے سر, جس میں چہرہ بھی آ گیا, جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سر دھڑ سے الگ ہو گیا, تو چہرہ بھی الگ ہو جاتا ہے. یہ سر, یہ انسان کے ظاہری اعضاء میں سب سے افضل عضو ہے, اس لیے کہ اس میں قیمتی قیمتی چیزیں ہیں. آنکھیں ہیں, دماغ ہے, کان, ناک, زبان. تو جب اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہوتا ہے, حاضر ہو کر اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, تسکین نہیں ہوتی کہ میرے خالق و مالک کے سامنے حاضر ہو کر صرف اس طرح کھڑا رہو, تو جھک جاتا ہے, جھک جاتا ہے. کہ اس کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے جھکنا چاہیے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. مگر جھکنے کے بعد بھی اسے تسکین نہیں ہوتی کہ بس اتنا ہی, تو بے قراری میں کھڑا ہو جاتا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ, وارفتگی میں ربنا ولک الحمد. اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالی شانہ نے دستگیری فرمائی خود کہ تیرے ظاہری اعضاء میں سے جو سب سے افضل عضو ہے اسے میرے سامنے رکھ دے. بس تسکین کی یہ آخری حد ہے, اس سے آگے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ جان پیش کرنی چاہیے تھی لیکن جائز نہیں. اسی لیے حج میں حج کرتے 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 جب عشق کی انتہا کو پہنچتا ہے حاجی, تو اس کا دل یہی چاہے گا کہ اب تو جان پیش کر دو, جان پیش کر دو. لیکن جان دینا جائز نہیں ہے تو اس کا بدل ہے قربانی. میرے بھائیوں, ہر چیز رسمی ہوگی. رہ گئی رسم اذاں, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. اے انور صابری, حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین مسترشدین میں سے تھے, بہت بڑے شاعر. تو وہ کہتے ہیں کہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ہمارا ایک دور وہ تھا کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. ایک دور ہمارا وہ تھا, لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پر اب ایک دور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگا تھا.
حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. نماز روایتی رسمی، اذان روایتی رسمی، سجدہ رسمی، رکوع رسمی، قیام رسمی، پیری مریدی رسمی. اہل حق کے یہاں بھی پیری مریدی رسمی. شیخ تو محقق ہوتا ہے، وہ بیعت کرتا ہے، وہ رسمی نہیں. میرے محبوب شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیعت کبھی کبھی اسمی ہوتی ہے، اسمی، گناہ والی بیعت. کسی بدعتی شیخ کو تلاش کر لیا، کبھی کبھی اسمی ہوتی ہے، بس نام کی بیعت. ابا نے کہا کہ بیعت ہو جاؤ تو ہو گئی، اور خود اپنی طرف سے بیعت ہوئی، مگر مقصدیت کے بغیر. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ رسمی بیعت ہے. اسمی اور رسمی، حقیقی بیعت باقی نہیں رہی. حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. ہمارا روشن ماضی تھا، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان، سجدہ بے ذوق کے جذبے اندر وہ باقی نہیں ہے. تو بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں. اب ہم تو نماز کے لیے آتے ہیں، جو نمازی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اکثر اللہ ماشاء اللہ اکثروں کا یہ حال ہے کہ آتے ہیں نماز کے لیے، پڑھتے ہیں نمازیں، لیکن گنتی کے لیے کہ میرے ذمے ظہر کی 10 رکعتیں ہیں، 2 تو نفل ہے، اسے چھوڑنے پر تو آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اب 4 سنت تو مجھے پڑھنی ہی پڑے گی، 4 فرض بھی پڑھنی ہی پڑے گی، اس کے بعد 2 سنت بھی پڑھنی ہی پڑے گی. یعنی اللہ تعالیٰ شانہ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ عجیب ہے، خوف کا تعلق، ڈر کا تعلق، اللہ سے ڈر کا تعلق، خوف کا تعلق. اللہ نے تو ہمیں خشیت کا حکم فرمایا ہے. ان الذین یخشون ربهم، خوف کا نہیں. جہاں خوف کا ذکر آتا ہے وہ بمعنی خشیت کے ہے. خوف تو شیر سے ہوتا ہے، خوف تو سانپ سے ہوتا ہے، خوف تو دشمن سے ہوتا ہے. عربی زبان میں یہ خوف کا لفظ جو ہے وہ وسعت رکھتا ہے، اور خشیت ایک خاص معنی رکھتا ہے. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ الخوف مع المحبت. خشیت وہ خوف ہے جو محبت کے نتیجے میں ہو، کہ مجھے میرے ابا سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 10 بجے بیٹا گھر آ جانا، تو میرا 10 بجے گھر پہنچنا ضروری ہے. میں میرے ابا سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ میرے ابا شیر نہیں ہے، میرے ابا سانپ نہیں ہے، میرے ابا بچھو نہیں ہے، لیکن میرے ابا سے محبت مجھے اتنی زیادہ ہے کہ میں میرے ابا کا دل دکھانا نہیں چاہتا. یہ ڈر ہے مجھے، یہ ہے خشیت. ہمارا اللہ سے تعلق صرف ڈر کا، محبت کا. کبھی نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد دل میں خوشی محسوس نہیں ہوتی کہ میرے اللہ نے مجھ سے آج ایک ایسا کام کروایا کہ مجھے ایسی امید لگ رہی ہے کہ وہ بہت خوش ہوا ہوگا. یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہم پر 2 حق ہیں. ایک ہے حق کے عظمت اور ایک ہے حق کے محبت. خوف بھی ہو کہ کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے اور وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ میرے محسن ہے، انہوں نے مجھے عدم سے وجود بخشا ہے، انہوں نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر پڑا رہو، پھر بھی ان کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ شانہ مجھے معاف کر دے، مجھے جنت دے دے، مجھے اپنا دیدار کرائے، تو یہ میری عبادت کا بدلہ نہیں ہوگا. تو اگر نواز دے
تو تیرا کرم ہے، تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. اتنے احسانات. اسی لیے میرے بھائیوں روزانہ خاص طور پہ سالکین، اور میں ایسا کیوں کہوں کہ خاص طور پہ سالکین، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر مسلمان سالک بن جائے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر مسلمان سالک بن جائے اور سالک بننے کے لیے کسی شیخ کامل کو ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے. مجھے اس وقت شرمندگی بھی ہے اس لیے کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں جہاں سے میرے بڑے بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں خوشی بھی بہت محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں میرے بڑے ہمیشہ تشریف لایا کرتے ہیں. یہاں ان کی برکات ہے اور یہاں ان کے محبین بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے محبین میرے محبوبین ہیں. ان سے جو محبت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے. مجھے ان سے محبت ہے جو ان سے محبت کرے، اس لیے کہ وہ محبت کے قابل ہے، وہ محبت کے لائق نہیں. کیوں ہم سب سالک نہ بن جائیں؟ کیوں ہم سب کسی شیخ کامل کو ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اپنی اصلاح نہ کرائیں؟ بن جاؤ میرے بھائی سب سالک. آج سے اللہ کی طالب ہو جاؤ. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. میں سورت کا سب سے بڑا شخص بن جاؤں، سب سے زیادہ وجاہت والا، سب سے زیادہ با اثر، سب سے زیادہ انفلوئنس والا سورت پر میں راج کروں، بلکہ گجرات پر، بلکہ ہندوستان پر. لیکن اے اللہ مجھے تیری توجہ حاصل نہ ہو تو کچھ نہیں. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. بادشاہ ہوں لیکن تو میرا نہیں ہے تو میرے پاس کچھ نہیں. دولت ہے، ثروت ہے، عزت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، کنبا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے. لوگوں کی محبتیں ہیں، لوگ پوجتے ہیں، مجھے اتنا چاہتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن تو میرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو ایک میرا، کچھ نہیں میرے پاس. جھونپڑا بھی نہیں، جھونپڑا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، نوکری بھی نہیں، ٹوکری بھی نہیں، کچھ نہیں. روٹی کے ٹکڑوں کے لیے سرگردہ پھرتا ہوں، اس لیے کہ بشری ضرورت ہے پوری تو کرنی پڑے گی. کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اے اللہ اگر تو میرا ہے تو سب کچھ میرا. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. میرے بھائیوں اللہ کو مقصود بناؤ، بس اللہ کو مقصود بناؤ. یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اگر اللہ ہمارا نہیں ہے تو ہم چلے گئے تو یہ سب پیچھے رہ جائے گا اور قبر میں کچھ نہیں آئے گا. اور اگر نہ گئے تو بھی یہی چیز ہے جس کے لیے ہم رات دن ایک کرتے ہیں، خون اور پسینے کو ایک کرتے ہیں. یہ دنیا ہی میں وبال جان بن جاتی ہے. یہی چیزیں، یہی دوست جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہی بیوی، یہی شوہر، یہی بچے جن کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یہی وبال جان بن جاتے ہیں، یہی دشمن بن جاتے ہیں. یہی مال، یہی سرمایہ، یہی منصب. اللہ ہمارا تو سب کچھ ہمارا، اور اللہ نہیں تو کچھ، اس لیے کہ وہ کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو. سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں. اس لیے میرے بھائیو آج تہیہ کر لو، تہیہ کر لو کہ
غیر اللہ کے لیے بہت کوشش کر لی، آج سے اللہ کے لیے کوشش کر لی، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ اور وہ اللہ والا جو یہاں آتا ہے ہر ہفتے، اس کے دامن کو پکڑ لو، بس اس کے دامن کو پکڑ لو، اپنے شیخ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ جو اپنے شیخ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے وہ دنیا کے میلے میں کبھی گم نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ ابا مجھے میلے میں لے گئے، اور میلے میں لے گئے تو مجھے کہا کہ میرا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ورنہ گم ہو جائے گا۔ کا بچہ تھا، دامن تو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دیکھتے دیکھتے وہ گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑتی چلی گئی، اس لیے کہ دل تو اس میں لگ گیا، اور بالآخر ابا جی کا دامن چھوٹ گیا۔ ابا تو آگے چل رہے تھے، میں پیچھے، انہیں پتا ہی نہیں کہ میں دامن چھوڑ چکا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ہوش آیا تو دیکھا کہ ابا نہیں، اور ابا کو ادھر جا کر کے ہوش آیا تو بیٹا نہیں۔ اب میں رونے دھونے لگا، لوگوں نے مجھے سنبھال لیا، تسلیاں دی، اور بالآخر جب ابا کے ساتھ ملاقات ہوئی تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زور سے تماچا رسید کیا اور فرمایا ابا جی نے کہ نالائق، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرا دامن مضبوطی سے پکڑنا ورنہ میلے میں گم ہو جائے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابا جی کے اس تماچے نے کرامت کا کام کیا، دل دماغ میں یہ بات پیوست ہو گئی کہ جو اپنے شیخ کے دامن کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا کے میلے میں گم ہو جاتا ہے۔ اپنے شیخ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگر شیخ کے دامن کے بغیر کام ہو جاتا تو پھر شیخ کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی، انہیں شیخ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اور ہمارے یہاں جو پیری مریدی ہے ماشاءاللہ بالکل صاف شفاف ہے، اس میں وہ ہم سے لینے کے لیے نہیں آتے، دینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے یہاں جب وہ بلاتے ہیں تو لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ تم کچھ دیتے نہیں، اس لیے کہ تم کچھ لیتے نہیں۔ جو راستہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس راستے میں تم چل نہیں رہے ہیں، اس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کو اپنا بنانا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہ کے احسانات اتنے ہیں ہم پر کہ سالکین کو بالخصوص، اور اب تو سبھی نے سالک بننے کا ارادہ الحمدللہ کر لیا ہے۔ اگر سورت کی مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے تمام حضرات اس وقت یہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے ہمارا مقصود اللہ ہوگا، دنیا بقدر ضرورت رہے گی، اس کی طلب بھی کریں گے، لیکن اللہ مقصود ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا کی طلب بھی اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی یہ دنیا کی طلب بھی، کہ دنیا اس لیے طلب کر رہا ہوں کہ جس کو میں طلب کر رہا ہوں اس نے مجھے حکم کیا ہے کہ اپنا پیٹ حلال روزی سے بھرو، اس لیے دنیا طلب کر رہا ہوں، مقصد بدل جائے گا۔ احسانات اتنے ہیں، احسانات میرے بھائی، اللہ کے احسانات اتنے کہ اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ مشائخ کے جو حالات آتے ہیں کہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ بس رو رو کے، یہ غلبہ حال ہوتا تھا، وقتی غلبہ حال۔ عام حالات میں وہ اللہ تعالیٰ شانوں سے اس طرح نہیں ڈرا کرتے تھے جیسے ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو ڈنڈا پڑے گا اس لیے پڑھنی پڑے گی، نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ عام نوازہ کہ چونکہ احسانات بے شمار ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، روزانہ 3 منٹ نکالو، صرف یہ 3 منٹ کا معمول ہے، اور 3 منٹ نکال کر تنہائی میں کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالی شانہ کے کسی بھی احسان کے بارے میں سوچو کہ اگر اللہ مجھے یہ چیز نہ دیتا تو میں کیا کرتا، بس 3 منٹ۔ آنکھ کے بارے میں سوچو، کان کے بارے میں سوچو، زبان کے بارے میں سوچو، اپنے شیخ کے بارے میں سوچو کہ یہ شیخ مجھے بیعت ہونے سے پہلے دین کے بارے میں میرا تصور کیا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا، اب کیا ہو گیا، یہ شیخ اگر مجھے نہ ملتا تو میرا کیا ہوتا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ شیخ بھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا۔ بیوی اچھی ہے تو اس کے بارے میں سوچو،
بچے اچھے ہیں ان کے بارے میں سوچو، تجارت اچھی ہے اس کے بارے میں سوچو. یہی تجارت جو میں کر رہا ہوں، اسی قسم کی تجارت کے لیے دوسروں نے بھی تو بہت محنتیں کی، اور ان کے پاس جو وسائل تھے وہ میرے پاس نہیں تھے، پھر بھی وہ ناکام ہوئے، میں کامیاب ہوا، اس لیے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا. روزانہ 2-3 منٹ یہ سوچا کرو، اگر 4-5 منٹ ہو جائے تو نور نہ لانو، اور 10-12-15 منٹ ہو جائے تو بہت اچھا. اور یہ ایسا عمل ہے کہ مشکل نہیں، اس لیے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی احسان نظر آ جائے گا. اور اللہ نے انسان کی فطرت کیسی بنائی ہے کہ جب اس کے سامنے کسی کا احسان آ جاتا ہے تو دل اس کی طرف جھک جاتا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ہم لوگوں کو تو یہ کہا کہ دوسروں پر احسان کر کے بھول جاؤ، اور اللہ خود بہت احسان دکھاتے ہیں قرآن میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تمہارے ساتھ یہ کیا اور تمہارے ساتھ یہ کیا. ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ احسان کرو اور بھول جاؤ، اور اللہ خود بہت احسان دکھاتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو اشکال ہوتا ہے، تو اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ یہ احسان جتانا بھی احسان ہے. اللہ کا احسان جتانا بھی احسان ہے، اس لیے کہ وہ اس مشینری کو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے اس مشینری کا. تو وہ جانتا ہے کہ یہ مشین ایسا ہے کہ اس کے سامنے جب کسی کا احسان آتا ہے تو وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ احسان جتا کر ہمیں اپنا عاشق بنانا چاہتے ہیں. ہم احسان جتا کر لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ احسان جتا کر ہمیں اپنا عاشق بنانا چاہتا ہے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. روزانہ سوچا کرو میرے بھائی. اور اگر آپ میں سے کسی کو تامل ہو تو اپنے شیخ سے بھی پوچھ لیجیے کہ کیا میں اس پہ عمل کر سکتا ہوں. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کسی جگہ تامل ہو کہ شاید یہ ہمارے معاملات میں موخر ہو تو پوچھے. کبھی کوئی ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نے کوئی دوا دی ہے اور دوسرا ڈاکٹر کوئی دوا دیتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو لینے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہو رہا ہے تو لے لیتے ہیں. اور جہاں تامل ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں، تو پوچھ لیا جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن سوچیں یہ کوئی اشدار کے قبیل سے نہیں ہے. یہ سوچیں اللہ، اور اس کے ساتھ اگر ذکر اللہ بھی ہوگا، معاملات اور اس کے ساتھ یہ، تو سونے پہ سہاگا کا کام بھی رہی ہے. جھکے گا دل، جھکے گا دل. پھر نماز پڑھے گا تو محبت سے پڑھے گا کہ میں کیوں نماز نہ پڑھوں جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. حق کی عظمت بھی ہو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، بے نیاز ہے، یہ ساری نعمتیں اس نے دے رکھی ہے، کہیں کسی بات پر ناراض ہو کر چھین نہ لے. ڈر بھی ہو حق کی عظمت کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور حق کی محبت بھی ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ محبت سے نماز پڑھتے تھے، محبت سے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں، کیا بات ہے؟ اور میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو پھر سجدے پہ سر رکھنے کو دل نہیں کرتا. گرمی بہت لگ رہی ہے، کمر میں تکلیف ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، جلسہ ہے تو مجمع بھی بہت ہے، تنگی ہے، یہ سجدے میں جانے کا. چلو اللہ اللہ کر کے نماز ختم ہو گئی. ایک مرتبہ میں حج کو گیا تھا تو لندن سے ہمارے ساتھ ایک پہچاننے والے بھی حج میں تھے. جب آخری دن کی رمی ہو گئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ حج پورا ہو گیا، اب کبھی نہیں آؤں گا. مینا میں مجھے، مینا کے خیمے میں مجھے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ ایک ملنے والی اتر گئی، اب کبھی نہیں آؤں گا. یعنی اس کو وارفتگی کو وہ سمجھ نہیں پائے بیچارے کہ کیا کرایا جا رہا ہے، یہ چادر کیوں اتروائی جاتی ہے، یہ خوشبو سے کیوں منع کیا جاتا ہے، یہ بال ناخن کا مسئلہ کیوں ہے، یہ مزدلفہ اور عرفہ میں کیوں جانا ہے، سمجھ ہی نہیں سکے وہ بیچارے. رکعتیں گنتے ہیں تراویح کی بھی. آپ کے یہاں کا ماحول تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن آج کل ہمارے یہاں
چونکہ موسم گرما میں رمضان ہے اور ہمارے یہاں ایام بہت غیر معتدل ہوتے ہیں، تو موسم سرما میں سورج نکلتا ہے 8:30 بجے، لسٹر کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 8:30 بجے، اور سورج غروب ہوتا ہے 4 بجے، اور پھر موسم گرما میں سورج طلوع ہوتا ہے 5 بجے اور سورج غروب ہوتا ہے 9:30 بجے. تو 9:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور 1:30 بجے سحری بند کر دینی ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جس وقت یہ طے کیا تھا کہ مغرب بھی پڑھنی ہے رمضان میں، عشاء بھی پڑھنی ہے، 20 رکعت بھی پڑھنی ہے، تو اللہ کے علم میں تو تھا نا کہ لیسٹر میں 2017 میں سلیم ترائی پڑھنے والا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ حساب میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے تبھی تو اللہ نے کیا. تو میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے روزے لمبے بہت ہیں لیکن مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں. آپ اگر آ کر کے وہاں روزے رکھو، ہمارے یہاں افطاری کے وقت کسی کو پیاس نہیں لگتی، ادھر ادھر کوئی پانی کو نہیں ڈھونڈتا، پانی کو کوئی تلاش نہیں کرتا، پیاس بالکل نہیں لگتی روزے میں. بھوک کا سرسری خیال پہلے شروع کے 2-4 دن دوپہر کو آتا ہے، اس کو وہی مغرب کی نماز کے بعد بھی کوئی دوڑ بھاگ کرتا ہوا، کوئی بہت ہی شوقین ہوگا وہ الگ بات ہے. لکل فن رجال. لیکن عام طور پہ اگر آپ کسی کو روک بھی لو کچھ بات کرنے کے لیے تو وہ اجلت نہیں بتائے گا آپ کو. اللہ نے حکم کیا ہے تو آسان بھی وہ کرے گا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے جلدی طرح یہ کہاں ختم ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، ایام چھوٹے ہیں، صبح کام پہ بھی جانا ہے، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر محلے میں ادھر بھی ایک مسجد ہے، ادھر بھی ایک مسجد، اور گھر سے ادھر بھی 5 منٹ اور ادھر بھی 5 منٹ، اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ 10 منٹ نماز جلدی ختم ہوتی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ تو 10 منٹ نماز جلدی ختم ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں جانے میں آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں اور آنے میں 15 منٹ لگتے ہیں. معلوم ہوا کہ 15 منٹ 30 منٹ گاڑی میں بیٹھنے کو آپ اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑے ہونے پر ترجیح دے رہے ہیں. سوچو تو صحیح کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اب یہ رواج شروع ہوا ہے کہ بعض مسجدوں میں تو وہ ترائی پڑھنے والوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ 4 رکعت میں اتنی منٹ، اور اگر وہ بیچارہ تھوڑا 1-8 منٹ اوپر ہو جاتی ہے تو باقاعدہ اسے سرزنش کی جاتی ہے کمیٹی والوں کی طرف سے. پورے سال میں اللہ تعالی شان ہو. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دعوت برکاتہم کی، کہ آپ کو ہفتے میں 1 مرتبہ حضرت 10 منٹ موقع دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اتوار کا دن ہو گیا، حضرت کی زیارت اور حضرت کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. اور کسی وقت حضرت کا فون آ گیا آپ پر اور حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی فارغ ہو کے آنا، تمہیں میرے پاس 12 بجے سے 5 بجے تک رہنا ہے. بہت سمجھیں گے، بہت سمجھیں گے، آپ پورے نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ حضرت کے پاس 5 گھنٹے. ادھر ادھر فون کریں گے آپ لوگوں کو کہ حضرت نے مجھے 5 گھنٹے دیے، اور پھر اس کے بعد بھی مہینوں تک آپ اس کا ذکر کرتے رہیں گے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ رمضان میں ہم پر بوجھ کیوں ڈالیں گے جبکہ ہم روزے رکھتے ہیں؟ ہم روزے رکھتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں شرف باریابی نصیب فرماتے ہیں کہ 20 رکعت اور پڑھ لو اور میرے دربار میں کھڑے رہو. سجدے میں سر رکھتا ہوں تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سر اللہ کی گود میں رکھ دیا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ اللہ کی گود میں چلا گیا ہے. ایک بچہ اپنی ماں کے سر میں گود رکھ دے، بچہ نہیں، 30 سال 40 سال 50 سال کا مرد بھی اپنی ماں کی گود میں اگر سر رکھ دیتا ہے تو اس کو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. تو جسے یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کی گود میں سر رکھ دیا ہے، اسے کیسے دل چاہے گا کہ میں اٹھاؤں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے سر پہ پیار کر رہے ہیں. سجدے میں سر رکھتا ہوں، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں نے اللہ کی گود میں سر رکھ دیا ہے اور اللہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ پون گھنٹے کا سجدہ کرتے تھے نفل نماز میں، پون گھنٹے کا، ایک گھنٹے کا. تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں، بہت قریب.
اور جب پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اور سر اٹھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد تیری موت واقع ہو جائے 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے، تو اتنا قریب جانے کا دوبارہ موقع نہ ملے تو اور 1-2 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لے. کہتے پھر میں جیسے کوئی جس سے ہمیں محبت ہے اس کے ساتھ ملاقات کا موقع مل جائے اور وہ ہمیں کہے کہ اچھی بات ہے آپ جا سکتے ہیں، تو ہم 2-4 قدم چل کر کے پھر رک جاتے ہیں. ہو سکتا ہے دوبارہ موقع نہ ملے. اللہ کہنے کہ پھر جب 2-4 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر سر اٹھانے کو جی پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کہ ایسا کرتے کرتے 8-9 گھنٹہ کہاں گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. یہ بات میں نے کس پر سے کہی تھی کہ ان چیزوں کی ہمارے یہاں قیمت نہیں ہے. جن کے یہاں قیمت ہوتی تھی ان کی حالت نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو دینی امور ہے، دینی کام کاج ہے، دین سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ بے قیمت ہو کر رہ گئی. بے قیمت. جو دین سے دور ہیں ان کے نزدیک تو بہت ہی بے قیمت. وہ تو بہت سی چیزوں کو استخفاف کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں اور دل میں ایسے ایسے خیالات ان کو گزرتے ہیں اور کبھی کبھی زبان سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر مفتیوں کے سامنے وہ بات رکھی جائے تو وہ فتویٰ لگا دیں گے کہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ اس لیے کہ ایک کام نہ کرنا الگ بات ہے اور زبان سے اس پر اعتراض کرنا ہی الگ بات ہے. آپ روزہ نہ رکھیں گناہ کبیرہ ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنے سے کیا ملے گا، آپ اسلام سے فارغ ہو گئے. اس سے دین کے معاملے میں زبان پر بہت کنٹرول رکھو. زبان پر زبان من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. جتنا کم بولو گے اتنا فائدے میں رہو گے. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ادھر جو ہے نبوت کا دور ہے اور ادھر جو ہے وہ دجل کا دور ہے. اور نبوت کے جو کمالات ہیں دجال کے اندر بالکل اس کے برعکس چیزیں پائی جائے گی. آپ نبی کو دیکھیے، نبی میں فنائیت ہی فنائیت ہے. وہ اپنی بڑائی کی نفی کرتا ہے نبی. نہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. نبی کی یہ حالت ہوتی ہے فنائیت، عبدیت. اور جہاں نبی دعویٰ کرتا ہے وہ صرف اس مقام پر دعویٰ کرتا ہے جہاں اس کے لیے تکمیل دین کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ عقائد کی چیز ہوتی ہے کہ میں تمام رسول سے افضل ہوں، وہ بولنا پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جہاں آپ دیکھو گے عبدیت عبدیت عبدیت. قل انما انا بشر مثلکم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر. تو اہل سیر لکھتے ہیں کہ آپ اونٹنی مبارکہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور فاتح بن کر. تو جو فاتح بن کر داخل ہوتا ہے وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، دیکھیں سر جھکا ہوا تھا اور داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹنی کے کوہان کو قریب قریب چھو رہی تھی، ایسے ایسے جھک کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں انی آکل کما یاکل العابد. سنت بیان کرتے ہیں نا ہم کہ سنت یہ ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کھاؤ، یہ اکڑو بیٹھ کر کھاؤ. اس کی بہت ساری مصلحتیں بیان کرتے ہیں کہ کم کھایا جاتا ہے، اس کا جسم کو فائدہ ہے. لیکن نہیں، غلامی کے زمانے میں غلام جو ہے وہ کبھی بھی 4 زانو بیٹھ کر کے نہیں کھاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب 4 زانو بیٹھ کر کھانے کے لیے بیٹھیں گے اور آقا بلائے گا تو لبیک میں تاخیر ہوگی. اور اکڑو اگر بیٹھے اور آقا نے کہا کہ کہاں گیا تو فوراً. تو آپ فرماتے ہیں کہ انی آکل کما یاکل العبد، میں اسی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے. تو داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، داخل ہوئے تو یہ ایک شخص ٹکرا گیا کچھ دیر کے بعد، فتح ہو جانے کے بعد وہ گھبرا گیا ایک دم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوین علی، ہوین علی، گھبرا مت. انما انا ابن امرأۃ کانت تاکل القدید. مجھ سے کیوں گھبراتا ہے؟ میں کوئی بادشاہ ہوں؟
میں تو ایک ایسی مکہ مکرمہ میں رہنے والی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیے ہوئے گوشت کو چبایا کرتی تھی. میں کوئی بڑا آدمی نہیں، برابر. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب سے افضل کون؟ محمد ابن حنفیہ نے پوچھا سب سے افضل کون؟ تو کہا ابو بکر. ان کے بعد کہا عمر. تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ اس کے بعد آپ؟ تو فرمایا کہ نہ، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں. حضرت علی تو نبوت میں عبدیت اور ادھر دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میرے ہاتھ میں جنت جہنم ہے، یہ جنت یہ جہنم. تو نبوت کے دور سے ہم جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے تو وہ دجال کی چیزیں عام ہوتی چلی جائے گی. پہلے زمانے میں لوگوں میں دعوے نہیں ہوتے تھے، اب دعوے بہت ہوتے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ دھوکہ نہیں دیتے تھے اس لیے کہ نبوت کے قریب، اب دھوکہ بھی بہت دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ فرق ہم محسوس کرتے ہیں، یہ فرق ہم محسوس کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو سجدوں میں مزہ آتا تھا، ہم میں مزہ نہیں آتا. پہلے لوگ دینی مجالس کی قدر کرتے تھے، ہم قدر نہیں کرتے. یہ بالکل انقلابی امور، ہر چیز الٹی ہونے لگی ہے. پہلے لوگ ماں باپ کی فرما برداری کرتے تھے، اب فرما برداری نہیں کرے. پہلے بڑوں کی عزت ہوتی تھی، اب عزت نہیں ہوگی. پہلے گھروں میں ماں باپ کا راج چلتا تھا، اب اولاد کا راج چلتا ہے. تو ہمیں میرے بھائیوں یہ جو صورت حال ہے، اس صورت حال میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال کر کون سی چیز قیمتی ہے اور کون سی چیز بے وقات ہے اس کی فہم پیدا کرنی ہے ہمیں. اور فہم پیدا کر کے جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے پیچھے لگنا ہے، ان کو حاصل کرنے کی صحیح کرنی ہے، اور جو بے وقت چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انقلابی امور، تو پہلے دور میں جو دور جو نبوت کے قریب تھا اس میں خاموش رہنے کو کمال سمجھا جاتا تھا. وہ بات پر تھی، بات چلی تھی نا کہ ہم بولتے بہت ہیں، کیا بول جاتے ہیں. تو پچھلے دور میں خاموش رہنے کو کمال سمجھا جاتا ہے اور ہمارے دور میں بولنے کو کمال سمجھا جاتا ہے. اس لیے بولتے چلے جاؤ چاہے کچھ بھی ہو. ہر رات کوئی حافظ بولتے، یہ خیال بھی نہیں آتا. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنیا شریف میں تھے پاکستان میں، بہت بڑے بزرگ. انگلینڈ میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑا فائدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں سے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں. اور اللہ نے میرے اوپر بہت فضل فرمایا کہ جو بھی آتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی میں نے حضرت کو اپنے ادارے کی دعوت نہیں دی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ حضرت ضرور آئیں گے. اور اکثروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں اڑتی خبر مجھے ملی کہ حضرت فلاں جگہ پروگرام کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور شاید لیسٹر میں بھی کسی جگہ پروگرام ہے. تو میں نے کہا اب تحقیق کیا کریں گے کہ کہاں تشریف لا رہے ہیں کہاں نہیں، سیدھا خط ہی لکھ دو کہ حضرت سنا ہے کہ آپ لیسٹر تشریف لا رہے ہیں، کہ اگر تشریف لائے تو ہمارے یہاں بھی. تو حضرت کا جواب آیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں لیسٹر آؤں اور آپ کے یہاں نہ آؤں. یہ محبت. تو خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ فجر سے لے کر رات سونے تک اگر کوئی ان کی مجلس میں بیٹھ کر روزانہ یہ گننا چاہے کہ حضرت نے کتنے الفاظ بولے ہیں تو بہت آسانی سے یہ ممکن تھا، بہت آسانی سے ممکن تھا. میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کتنے سالوں تک میں حضرت کو دیکھتا رہا، 15 سال سے زیادہ، اور کئی دن ساتھ رہا. لیکن مجھے ابھی میں اگر سوچوں کہ حضرت کو میں نے بولتے ہوئے کب دیکھا تھا تو مجھے یاد نہیں آتا. اتنا کم بولتے تھے. کیوں کم بولتے تھے؟ ڈرتے تھے کہ کہیں میں کوئی غلط بات نہ بولوں. اور یہ فرما دیا کرتے تھے کہ میری زبان تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بول دیتے ہیں بس وہ کافی. آپس میں ایک دوسرے کا احترام دیکھو. میری زبان تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی ہے. دونوں کا سفر ساتھ ہوتا تھا. وہ ڈرتے تھے اور ہم ڈرتے نہیں.
اور کبھی کبھی میرے بھائیو اس میں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو اللہ کو بہت ناراض کرنے والی ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، ایک شخص کوئی اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے من رضوان اللہ، اللہ کی رضا میں سے، لا یلقی لہا بالن، اور ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اتنی قیمتی بات کہہ گیا ہوں، لیکن اس کے ذریعے وہ جنت کے مقامات طے کر لیتا ہے. اور دوسرا شخص ایک ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کو بہت ناراض کرنے والی ہوتی ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ گیا، اور اس کے ذریعے اس ایک بات کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. حکما فرماتے ہیں کہ اگر گفتگو کرنا، اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. تو سونے کو پسند کرتے ہیں یا چاندی کو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، میں جو بات کہنا چاہتا تھا، اصل میں ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، اس لیے کہ میں تیاری کے ساتھ تقریر نہیں کر پاتا، تو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو خطبہ پڑھتے پڑھتے اما بعد کے بعد جو آیت ذہن میں آتی ہے، جو حدیث ذہن میں آتی ہے وہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد بیان شروع کرتا ہوں، اور بیان میں جس طرف چلا جاتا ہوں تو وہ ایک مضمون ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں جو ہے، بات یہ چلی تھی کہ یہ مجلس جو ہے بڑی قیمتی ہے اور اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا، لیکن اس مجلس اور اس قسم کی مجالس کی قدر و قیمت آج ہمیں معلوم نہیں ہوگی. ان مجالس کی قدر و قیمت جو ہے وہ اہل اللہ سمجھتے ہیں. ان مجالس کی قدر و قیمت وہ لوگ سمجھتے ہیں جو دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور جو باتیں عرض کی گئی ان میں جو کرنے کے کام ہیں ان کو میرے بھائیوں کرنے کی کوشش کرو. یہ جگہ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کسی پر طنز کیا جائے یا کسی کی اڑائی جائے. یہ تو بہت بری بات ہوگی کہ یہاں بیٹھ کر کے کسی کو چھیڑا جائے، اور ویسے میں یہاں کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہوں تو طنز کس پر کروں گا. لیکن وہاں بھی طبیعت اپنی یہ ہے کہ بیان کرتے کرتے جو بات ذہن میں آتی ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بیان کرتے کرتے اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس مجمع کے سامنے یہ بات کہی جائے. تو اس بات کو میں امانت سمجھ کر کے کہہ دیتا ہوں، اور مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان باتوں پر میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں اور آپ بھی عمل کرنے والے بن جائیں. ورنہ تقریر کا کوئی شوق نہیں. ایک وقت تک تقریر کا شوق ہوتا ہے، پھر تقریر کا شوق ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے. یہ تو صرف اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ جب موقع دیتے ہیں تو شاید کسی پر اثر کر جاوے بات، اور ہم سبب بن جائیں کسی کے اللہ سے جڑنے کا، اور وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن جائے. وہ جنت میں جاتے ہوئے ڈھونڈے کہ جس کی بات کو سن کر کے میں جنت میں آج جا رہا ہوں وہ مجھ سے آگے ہے یا میرے پیچھے ہے، اور وہ ہمیں ڈھونڈ کر کے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائے. اس لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں. ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اس لیے میں بڑا ہوں اور آپ چھوٹے ہیں، میں سکھانے والا ہوں اور آپ سیکھنے والے ہیں، میں معلم ہوں اور آپ سب میرے شاگرد ہیں، میں کوئی شیخ ہوں اور آپ عوام ہیں. نہیں میرے بھائیو، توبہ 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 توبہ. اللہ بچائے، ایسے خیال سے اللہ بچائے، ایسے خیال سے اللہ بچائے، ایسے بڑائی کے خیال سے اللہ بچائے. جس کے دل میں میرے بھائی یہ بڑائی آتی ہے، جس وقت وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کی نظر میں بہت حقیر ہوتا ہے. جو بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، جس گھڑی اس کے دل میں بڑائی آتی ہے اس وقت اللہ کی نظر میں بہت حقیر ہوتا ہے. اور جو بندہ اپنے کو حقیر سمجھتا ہے اس وقت اللہ کی نظر سے بڑا ہوتا ہے. اسے عاجزی اختیار کرو، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کوئی مرتبہ چاہے یہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان میں فروخت نہیں ہے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. سراہی سر نگو ہو کر، سراہی ہی کہتے ہیں یہاں بھی گجراتی میں بھی سراہی، جس میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو سراہی میں پانی ہوتا ہے. اگر سراہی یہ کہے کہ نہ بھائی پانی پینا ہو تو پیو، میں جھکنے والی نہیں ہوں، تو اس کا فیض عام ہوگا، اس کا فیض دوسروں تک پہنچے گا. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ،
سراہی جھکتی ہے تو اس کا فیض آگے چلتا ہے، اور جو سراہی جھکنے سے انکار کرے اس کا فیض آگے نہیں چلے گا. جو جھکتے ہیں اللہ ان کے فیض کو جاری فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عبدیت عطا فرمائے، عبدیت عطا فرمائے. عبدی اور حقیقت ہے، یہ کچھ ہم حقیقت میں عبد ہے، حقیقت میں غلام ہے، ہم حقیقت میں کچھ نہیں ہے. میرے بھائی سوچو، یہ عقل جو اللہ نے اس وقت دے رکھی ہے، اگر اللہ اس عقل کو سلب کر لے، عقل کو سلب کر دے تو لوگ ہمیں مجنون کی حیثیت سے دیکھیں گے. اگر اللہ ہماری آنکھ کی روشنی سلب کر لے، ہمارے کان کی قوت سنوائی سلب کر لے، ہم اپاہج ہو جائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل صحیح سالم لیکن چلنے کی قدرت ختم ہو گئی، صحیح سالم پکڑنے کی قدرت ختم ہو گئی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اب تک جو بات بنی ہوئی ہے انہی کے کرم سے، اور مستقبل میں جو بات بنے گی انہی کے کرم سے، دنیا میں بھی انہی کے کرم سے، آخرت میں بھی انہی کے کرم سے. اور جب انہی کے کرم سے بات بنتی ہے تو میرے بھائیوں کیوں ہم ان کے سامنے نہ جھکیں اور ان کو اپنا بنانے کی کوشش کریں. اور ان کو اپنا بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے ہو جائیں، اور ان کے ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑے گا. جو اس شریعت سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ کا ہو، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہل سورت نے بہت محبت فرمائی، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن اس اعتبار سے مستحق یقیناً ہو کہ میرا بھی حضرت سے بہت محبت کا تعلق ہے. تو آپ سب میرے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھی بڑے ہیں، آپ کے بھی بڑے ہیں، تو ہم سب بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بڑوں کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رکھے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ شانہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ ان کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مجھے تو پتا نہیں تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی. الحمدللہ. ڈاکٹر عمر صاحب بھی تشریف، ماشاء اللہ، محب و محبوب ہے. اللہ برکت دے. اس میں پورے سفر میں سونا بہت کم ملا. 10 دن ہو گئے، آج الحمدللہ 4.5 گھنٹے سوئے. کسی دن 2، کسی دن 3، کسی دن 1. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك.
اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك 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 يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين المحبوبين المتقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہم گنہگار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم اقراری مجرم ہے سر سے پیر تک ایک ایک عضو تیرا مجرم ہے الہ العالمین بار بار گناہ تیرا مجرم ہے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ تو کریم ہے اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے الہ العالمین ہم مستحق نہیں ہیں الہ العالمین ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کر تم سے نہیں مانگ رہے ہم تو تیری حیثیت کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں الہ العالمین ہم خطا ہی خطا ہے اس کے مقابلے میں تو عطا ہی عطا ہے اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے ہماری جھولیوں کو بھر دے ہماری جھولیوں کو بھر دے الہ العالمین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے الہ العالمین دنیا کا ایک اوسط درجے کا شریف انسان اس کا دروازہ جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے وہ دروازہ کھلتا ہے اس کے سامنے سے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈال دیتا ہے الہ العالمین اس شریف کو پیدا کرنے والا تو تو ہی ہے الہ العالمین اس شریف کے دل میں شرافت پیدا کرنے والا تو ہی ہے الہ العالمین تو شریفوں کو پیدا کرنے والا ہے شرافت کو پیدا کرنے والا ہے تو شرافت سخاوت جود و سخا کا منبع اور مرکز ہے ہم تیرے در کے بھکاری ہیں الہ العالمین میں مسافر ہو الہ العالمین میں مسافر ہو تیرے در میں اور کوئی چیز پیش کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یقین دلایا ہے کہ تو مسافر کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا الہ العالمین مجھ مسافر کی دعا کو قبول کر لے الہ العالمین اور بھی بہت سارے مسافر ہیں الہ العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لے یہاں علماء ہے بڑی تعداد میں الہ العالمین
حفاظ ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، الہ العالمین تیرے محبوب کلام کو پڑھانے والے لوگ ہیں، الہ العالمین سفید ریش بزرگ ہیں جن کی داڑھی کی سفیدی کو دیکھ کر تجھے حیا آ جایا کرتی ہے، الہ العالمین جوان ہے جن کی عبادتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو رشک آتا ہے، معصوم بچے بھی ہے، الہ العالمین ان میں سے کوئی تو ایک بچہ ہوگا جو تیری وعدوں میں مکمل ہوگا، الہ العالمین اس کی عالم کی لاج رکھ کر الہ العالمین کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، الہ العالمین بہت امیدیں لے کر آئے ہیں، الہ العالمین بہت امیدیں لے کر آئے، بہت امیدیں لے کر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا، تیرے در میں آ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، اگر الہ العالمین اس وقت بھی محروم رہے تو ہمارا کون زیادہ حال ہوگا، اگر تو نے میرا مقدر میں بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، اے اللہ ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے، تو ہماری خوبیوں کو بھر رہا ہے، اس لیے کہ تیری شان بات یہی ہے، الہ العالمین اپنا بنا لے، اللہ اپنا بنا لے، الہ العالمین تیری محبت کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین تیری ولایت کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین توبہ کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین طاعت اور تقویٰ کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین جنت الفردوس میں داخلے کا دائمی فیصلہ فرما دے، اے رب الرحیمین ہمارے قلوب کو الہ العالمین ہمارے قلوب کو اپنے ذکر سے منور فرما، اپنی محبت اپنی معرفت سے منور فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما، ہمارے دماغوں کو اپنے ذکر سے معطر فرما، اے رحم الرحیمین اپنا بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے، دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دے، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہر غلط محبت کو دل سے نکال دے، الہ العالمین ہمارے قلوب کو مجلہ کر دے، مصفا کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے، منور کر دے، اے رب الرحیمین رحم کا کرم کا معاملہ کرو، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اپنے دین سے بے انتہا محبت عطا فرما، الہ العالمین تیرے ایک ایک حکم پر مر مٹنے والا بنا دے، الہ العالمین تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ درجے کا عشق عطا فرما، الہ العالمین ان سے محبت عقلی بھی نصیب فرما، محبت طبعی بھی نصیب فرما، الہ العالمین ان کی ایک ایک سنت کو حفظ جان میں رہنے والا بنا دے، الہ العالمین ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، الہ العالمین تو بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے، سن لے ہماری دعا کرو اللہ، سن لے ہماری دعا کرو اللہ، سن لے ہماری دعا کرو، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما، بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، الہ العالمین آج کے بعد زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری طاعت میں گزرے، الہ العالمین گناہوں کی نفرت پیدا فرما، ہمارے اور گناہوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دے، الہ العالمین طاعت والی زندگی نصیب فرما، طاعت میں لذت نصیب فرما، یا رحم الرحیمین گناہوں کی نفرت پیدا فرما، گناہوں میں کڑواہٹ پیدا فرما، شیطان اور نفس کے مقاصد سے حفاظت فرما، الہ العالمین سعادت عطا فرما، شقاوت سے حفاظت فرما، علم عطا فرما، جہالت سے حفاظت فرما، یا رحم الرحیمین ہدایت عطا فرما، گمراہی سے حفاظت فرما،
صحت عطا فرما، بیماری سے حفاظت فرما، عزت عطا فرما، ذلت سے حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین تیرا قرب خاص نصیب فرما، تیرے گھر سے دوری سے حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین سنتوں کی محبت عطا فرما، الہ العالمین بدعت سے اجتناب نصیب فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین اپنے خاص بندے میں شامل فرما۔ ہم اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ ہی مانگ رہے ہیں، لیکن الہ العالمین تو ہر چیز دینے کا قادر ہے، اے ارحم الراحمین فضل فرما دے، فضل فرما دے، فضل فرما دے، الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کا اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، الہ العالمین جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں الہ العالمین رزق میں وسعت برکت نصیب فرما، جو بے گھر ہے انہیں وسیع مکانات نصیب فرما، جن خاندانوں میں جن علاقوں میں الہ العالمین ناچاکیاں ہیں الہ العالمین محبت سے مبدل فرما، اے ارحم الراحمین اس ملک میں رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، شانتی سلامتی کو عام فرما، امن کو عام فرما، نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، افتراق انتشار کو ختم فرما، اے ارحم الراحمین انسانی بھائی چارے کی بنیاد پر سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کا والا بنا دے، اے ارحم الراحمین ہر شریر کے شر سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر فسادی کے فساد سے سب کی حفاظت فرما، مساجد کی خانقاہوں کی مدارس کی دینی مراکز کی حفاظت فرما، مقابر مسلمین کی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والے ہر فرد بشر کی حفاظت فرما، الہ العالمین سب پر رحم فرما، مسلم غیر مسلم سب پر رحم فرما، سب پر رحم فرما، سب پر رحم فرما، سب پر رحم فرما، سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، مسلم بھی تیرے بندے ہیں، غیر مسلم بھی تیرے بندے ہیں، سب کے دنیاوی اخروی دکھ درد کو ختم فرما، سب کی دنیاوی اخروی پریشانی تکلیف کو ختم فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ میں سے جو زندہ ہے الہ العالمین ان کی عمر میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین ان کے ٹھنڈے ہم لوگوں پر تاجر قائم فرما، الہ العالمین ہمیں ان کی توجہات ہمیں ان کی دعاؤں کا مورد مرکز بنا دے، اور اے ارحم الراحمین جو تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں وہ میرے طرف سے جزائے خیر عطا فرما، بلندی میرا یاد عطا فرما، الہ العالمین قیامت کی بھی تو ہم کو دکھانے کے قابل بنا دے، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب محبین محسنین حاضرین مجلس شرکاء مجلس پوری امت کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، الہ العالمین پوری دنیا میں اہل حق کے جتنے کام ہیں ان سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا پتلے ٹیشو ہے، ٹیشو بہت پتلے ہیں، www.attableek.com The Reviver of